بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ اگلا درس عربی زبان کے آسان قاعدے کا پڑھیں گے۔ اگلے درس کے اندر آج اسم فاعل کا سبق ہے۔ اسم فاعل کی میں ابتدائی طور پہ اور آسان انداز میں اگر آپ کو تعارف کراؤں تو ہم نے ایک بات پیچھے فاعل پڑھا تھا، اب یہ ہے اسم فاعل۔ کام ایسا اسم ہے جو کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے، بس یہ آسان سی اس کی ابتدائی تعریف ہے، یعنی وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کی میں آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے پیچھے فعل پڑھا تھا، کام۔ اب کوئی بھی کام ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہے، تو جو بندہ اس کام کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، ہم اس کام کے لحاظ سے جو اس کو نام دیتے ہیں وہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا توجہ سے سمجھیے گا بات کو۔ مثلا کھانا ایک کام ہے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کھانا ایک کام ہے۔ اب جو بندہ کھانا کھانے والا ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھانے والا۔ یعنی اب یہ کام جس کے ساتھ لگا تو ہم نے اس کام کے ساتھ اس کو نام دے دیا کھانے والا۔ تو اسی طریقے سے اگر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بازار میں بیٹھا ہے، سودا فروخت کر رہا ہے، دکاندار ہے، تو اب آپ اس کو جب وہ آپ پر کوئی چیز بیچتا ہے تو اب بیچنا ایک کام تھا، وہ اب آپ نے اس کا نام نہیں لیا، آپ کہتے ہیں بیچنے والا، آپ کہتے ہیں دکاندار، یہ دونوں اسم فاعل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سودا خرید رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں خریدنے والا، یا اس کو کہتے ہیں خریدار، تو یہ اسم فاعل ہیں۔ یعنی وہ جو کام تھا آپ نے اس کو اس کے جس کے ساتھ جوڑ دیا تو اس طریقے سے وہ اسم فاعل بن جاتا ہے۔ آپ اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کی زبان کے اندر بھی موجود ہیں۔ بیچنے والا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا، جاگنے والا، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں پڑھنے والا، آنے والا، جانے والا، ٹھیک ہے جی، مدد کرنے والا، مارنے والا، بچانے والا۔ تو یہ بہت سارے لفظ اردو کے اندر بھی اس کے مستعمل ہیں، استعمال ہیں، تو یہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ابتدائی تعریف ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان سا اس کا طریقہ کار ہے۔ ایک لفظ ہے داربن۔ اب آپ نے جو فعل بنایا تھا، فعل، اب اس کو ہی آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب مثلا لفظ تھا آپ کے پاس دارا با، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس لفظ تھا دارا با، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلا حرف ہے، جو بالکل پہلا حرف ہے، یعنی جس طرح ضاد ہے یہاں پر، اس کے بعد آپ نے الف اپنے پاس سے بڑھا دینی ہے۔ اس کے بعد الف اپنے پاس سے بڑھا دینی ہے، تو اب یہ ہو جائے گا ضاد الف زبر دا، یہ جو سرخ کلر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کے بعد جو حرف بچے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان میں سے پہلے کو آپ نے زیر دے دینی ہے، ان میں سے پہلے کو آپ نے زیر دے دینی ہے۔ تو اب دا رے، راز ری ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری کے اوپر دو پیشیں دے دینی ہیں، دو پیشیں، جس کو آپ تنوین کہتے ہیں، اور تنوین میں سے کون سی؟ دو پیشیں دے دینی ہیں۔ تو اب یہ ہو جائے گا داربن۔ دارابا تھا تو فعل تھا، اب میں نے داربن کہا تو اس کا مطلب ہو گیا مارنے والا، مارنے والا وہ ایک مرد، مارنے والا وہ ایک مرد۔ اب اسی طریقے سے میں ایک اور لفظ آپ کو دیتا ہوں، ناسارا۔
تو اب یہاں آپ پہلا حرف کون ہے؟ نون. نون کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس سے الف بڑھا دینی ہے تو ہو جائے گا نا. پھر اس کے بعد آپ نے عین کلمے کے نیچے زیر لگا دینی ہے تو سواز سی ہو جائے گا ناسی. اور آخری حرف ہے را، اس کو آپ نے دو پیشیں تنوین دے دینی ہے تو ہو جائے گا ناصرن. ناصرن. اسی طریقے سے اگر آپ کو میں ایک اور لفظ دے دیتا ہوں سامیہ، سین میم عین جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں سین ہے پہلا حرف، اس کے بعد آپ نے الف بڑھا دینی ہے، سا ہو گیا. اور اس کے بعد الف کے بعد ہے میم، یعنی الف آپ نے بڑھایا تو پہلے 3 حرف تھے نا، سین میم عین، تو سین تو آپ نے پہلے لگا دیا، اس کے بعد الف اپنے پاس سے لگا دی، پیچھے بچ گئے میم اور عین. تو اب میم کو الف کے بعد لگانا ہے یعنی جو دوسرا حرف ہے، اور اس کو زیر دینی ہے سامی، اور عین جو ہے اس کے اوپر 2 پیشیں تنوین دے دینی ہے سامعن، سننے والا وہ ایک مرد. اسی طریقے سے لفظ ہے شاریبہ، تو اس سے لفظ شین کے بعد الف بڑھائی اور عین کلمے کو زیر دی، یعنی جو را ہے اس کو زیر دی، شاری ہو گیا، اور با پر 2 پیشیں دے دی، شاربن ہو گیا، پینے والا وہ ایک مرد. یہ تھا پہلا صیغہ. اور اب میں یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، جو اس میں فاعل ہے اس میں غیب حاضر متکلم کا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہاں پر جو ہوتا ہے وہ کام کے ساتھ اس کا تعلق اسم کا جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے یہاں غیب حاضر متکلم کے معاملات چھوڑ دینے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں کلی طور پہ 6 ہی صیغے بن جاتے ہیں. کل 6 ہی صیغے، 6 ہی کلام کرنے کی شکلیں سامنے آئیں گی، یعنی مذکر اور مؤنث بس 2. یعنی کام کرنے والا جو ہے، جو جس کام کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا اب وہ ایک ہوگا یا 2 ہوں گے یا بہت سارے ہوں گے. تو اس اعتبار سے کل 6 بن جائیں گے. یہاں غیب حاضر متکلم کا معاملہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہاں 14 صیغے وجود میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں صرف 6 صیغے وجود میں آئیں گے، جو کہ آپ کو عربی زبان کے آسان قاعدے پر نظر آ رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف لفظ آپ کو ملا داربن. اب اس کی تثنیہ، اس کی دوسرا جو صیغہ ہے تثنیہ مذکر اسم فاعل. اب غیب والا تو یہاں بات ہی نہیں ہے. اب یہاں آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ وید مذکر غیب اسم فاعل، آپ نے کہنا ہے وید مذکر اسم فاعل. اب غیب یہاں نہیں ہوگا، حاضر یہاں نہیں ہوگا، متکلم یہاں نہیں ہوگا. اب ہوگا داربن، داربان، داربونا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے یہ ہو گئے 3 صیغے مذکر کے، مارنے والے 1 مرد، مارنے والے 2 مرد، مارنے والے سب مرد. مذکر یعنی یہ مارنے والے مردوں کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ناصرن، ناصران، ناصرون، یعنی پہلے صیغے کے بعد الف نون بڑھا دینا ہے اور تیسرے صیغے کے بعد واو نون اپنے پاس سے بڑھا دینا ہے، جو سرخ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، سرخ رنگ میں جو اللون الاحمر ہے وہاں یہاں پر سرخ رنگ میں حرف آپ کو نشاندہی کر دی گئی ہے. تو یہ آپ نے جو آپ کو مشق میں الفاظ دیے گئے ہیں ان کے آگے پہلے صیغے کو بنا کر اس کے آگے یہی بڑھاتے جانا ہے تو اگلے صیغے وجود میں آتے جائیں گے. اب یہ ہے داربن، داربان، داربونا. اب جو مؤنث کا صیغہ ہے اس کے اندر گول تا ہے، دارباتن، یعنی اب جو تنوین ہے وہ با پر نہیں لگ رہی، اب تنوین جو ہے گول تا پر لگ رہی ہے. دارباتن، مارنے والی 1 عورت. دارباتان، مارنے والی 2 عورتیں. دارباتن، الف تا بڑھا دیا آخر میں تو ہو گیا مارنے والی سب عورتیں. تو اب میں ناصرن کی گردان پڑھتا ہوں، ناصرن، ناصران، ناصرون، ناصرتن، ناصرتان، ناصراتن. اسی طریقے سے اگر میں پڑھتا ہوں سامعن کی گردان، سامیہ سے سامعن بنا، سامعن سننے والا 1 مرد، سامعان الف نون بڑھایا، سامعون، سامعتن، سامعتان، سامعاتن. تو اس طریقے سے آپ تمام مشق کو حل کریں اور الفاظ کو لیں، یعنی جو آپ نے مشق میں پیچھے لفظ ماضی کے اندر پڑھے، تارا کا،
اسی طریقے سے آپ نے وہاں پہ کاتبہ پڑھے تو انہی سے ہی بالکل آپ یہ یا اس مشق کے اندر جو یہاں پر اس میں فاعل کی مشق موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ اس کی مشق کریں اور اس طریقے سے الفاظ بنائیں اور اس سبق کو سمجھیں. یہ ابتدائی طور پہ اس کا تعارف ہے. انشاءاللہ اس کی تفاصیل اگلی کتابوں میں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.